السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں عید الاضحیٰ کے مسائل اور قربانی کے مسائل مختصر طور پر عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل، یعنی ذی الحجہ کے جو 10 دن ہوتے ہیں اس کے فضائل کیا ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ ان میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ایک رات میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یعنی کہ ذی الحجہ کا مہینہ جو بقرعید کا مہینہ کہتے ہیں، اس میں شروع کے جو 10 دن ہیں عبادت کے لیے بہت خاص ہیں۔ اس سے بہتر زمانہ کوئی زمانہ نہیں، اور ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ قرآن مجید کے سورہ والفجر میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ وہ 10 راتیں جمہور کے قول میں یہی عشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں، خصوصاً 9 تاریخ یعنی عرفہ کا دن اور عرفہ اور عید کے درمیان کی رات۔ ان تمام دنوں میں خاص فضیلت و اہمیت رکھتے ہیں۔ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ عید کی رات میں جاگ کر عبادت میں مشغول رہنا بہت بڑی فضیلت اور ثواب کا موجب ہے۔ یعنی بقرعید کی مہینے میں جو 9 تاریخ ہے، یعنی عید سے ایک پہلا جو دن ہوتا ہے، اس کا روزہ رکھنا 1 سال جو پچھلے سال جو ہمارا گزر چکا ہے وہ 1 سال، اور آنے والا 1 سال کا جو بھی گناہ ہے ان گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور 9 ذی الحجہ یعنی عید کی جو رات ہوتی ہے، بقرعید سے پہلے کی جو رات ہوتی ہے، رات میں جاگ کر عبادت کرنا بہت بڑی فضیلت اور ثواب کا موجب ہے۔ تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی 9 تاریخ کی فجر کی سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ فتویٰ اس پر ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے والے اس میں برابر ہیں۔ اسی طرح مسافر، مقیم، شہری، دیہاتی، مرد و عورت ہر ایک پر واجب ہے۔ البتہ عورت بلند آواز سے تکبیر نہ پڑھے بلکہ آہستہ سے کہے، مگر مرد حضرات متوسط آواز سے یعنی درمیانی آواز سے کہنا اس کا واجب ہے۔ بہت سے اس میں غفلت برتتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں یا آہستہ پڑھ لیتے ہیں، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اب آئیے نماز عید کے بارے میں۔ عید الاضحیٰ کے روز یہ چیزیں مسنون ہیں: صبح سویر اٹھنا یعنی صبح جلد اٹھنا، وضو کرنا، غسل اور مسواک کرنا، پاک صاف عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا۔ یہ بات خاص یاد رکھیں، عید الفطر یعنی رمضان کی عید میں عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ مٹھائی، کھجور وغیرہ کھائیں، مگر عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھائیں، بغیر کھائے پیے عیدگاہ کی طرف جائیں۔ عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیر تشریق بآواز بلند پڑھنا، ایک راستے سے جانا۔ جب عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کے لیے جائیں تو تکبیر تشریق جو پڑھا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کو بلند آواز پڑھتے ہوئے ایک کنارے سے جائیں اور عید کی نماز پڑھ کر واپس دوسرے کنارے سے آئیں۔ نماز عید 2 رکعت ہے مثل دوسری نمازوں کے، صرف فرق اتنا اس میں ہے کہ ہر رکعت میں 3 تکبیریں زائد ہیں۔ یہاں پر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کو سمجھاتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت کریں۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت عید الاضحیٰ کے واجب 6 زائد تکبیرات کے، واسطے اللہ کے، منہ میرا قبلہ کعبہ شریف کے، پیچھے اس امام کے۔ جب تکبیر امام صاحب کہیں اللہ اکبر تو پہلی مرتبہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد امام صاحب جب اللہ اکبر کہیں گے
تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ دوسری مرتبہ جب امام اللہ اکبر کہیں گے تو ہم بھی دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ باندھنے کے بعد سورہ فاتحہ ہوگی، ضم سورہ ہوگا، اس کے بعد میں رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، جس طرح دوسری نماز وغیرہ پڑھتے ہیں اسی طرح نمازوں کو اس طرح ایک رکعت کو ادا کریں گے۔ پھر دوسری رکعت میں سیدھے کھڑے ہو کر امام صاحب قرات کریں گے۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے جب امام صاحب دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے تو ہم بھی دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ دوسری بار بھی اللہ اکبر کہہ کر دوسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ بھی دونوں ہاتھ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ چوتھی مرتبہ جب اللہ اکبر کہا جائے گا تو بغیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے ہوئے سیدھا رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس طرح رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، قیدہ ہوگا، سلام ہوگا۔ اس طرح دونوں رکعت نماز ادا ہو جائے گی۔ اس کو اچھے سے نماز سے جانے سے پہلے یاد کر کر جائیں اور اس کو سیکھ کر جائیں۔ نماز کے بعد خطبہ سنت ہے اور شروع ہو جانے کے بعد خطبہ سننا واجب ہے۔ اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے خاموشی کے ساتھ خطبہ سن کر واپس آئے۔ خطبہ سنے بغیر نماز عید کا ثواب نامکمل اور ادھورا رہتا ہے، یعنی عید الاضحیٰ یا عید کی نماز کے بعد خطبہ سننا واجب ہے، خطبہ کا پڑھنا سنت ہے اور خطبہ کا سننا واجب ہے۔ بغیر خطبہ سنے ہوئے اپنے گھروں کی طرف نہ آئیں بلکہ خطبہ سن کر آئیں۔ بغیر خطبہ سنے ہوئے گھروں کی طرف آئیں تو اس کا مکمل ثواب ملنا مشکل ہے، ادھوراپن ہے۔